بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HY اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اس درخت سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی چھڑی ماری تو اس کے بہت سارے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہ کرو کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات یقیناً بندے کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے لاٹھی مارنے سے جھڑ گئے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا وہ اتنا ثواب پائے گا جیسے 100 حج کر کے ثواب پاتا ہے، اور جو کوئی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام الحمدللہ پڑھے گا وہ اتنا ثواب پائے گا جیسے کوئی 100 گھوڑے جہاد میں دے کر ثواب پائے، یا یہ فرمایا جیسے کوئی 100 جہاد کر کے ثواب پائے۔ اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کر کے ثواب پائے۔ اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اللہ اکبر پڑھا اس دن اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا آدمی نہ ہوگا، ہاں جس نے اتنی مرتبہ یہ پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا اس کی خطائیں معاف کی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور اس کو بتلا دینا کہ جنت نہایت پاکیزہ مٹی والی اور نہایت ہی شیریں پانی والی ہے، اور وہ ایک میدان ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے اس سے محل اور باغات بندے کے عمل کے مطابق بنائے ہیں۔ حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ کا ثواب بھر دے گا میزان کو، اور سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیں گے آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو، یعنی اگر ان کے ثواب کو متشکل کیا جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے سب کو بھر دے گا، اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر ضیاء یعنی روشنی ہے، اور قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے، یعنی اگر تو قرآن پر عمل کرے گا تو یہ تیرے لیے حجت ہوگا، اور اگر تو اس سے منہ پھیرے گا ترک عمل کے ساتھ تو اس میں قصوروار ہوگا، تو یہ تجھ پر یعنی تیرے خلاف حجت بنے گا۔ ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے نفس کے لیے کاروبار کرتا ہے، وہ یا تو اس کو آزاد کرا دیتا ہے جبکہ وہ اپنے نفس کا سودا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، یعنی اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی مرضی پر چلتا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے جبکہ اپنے نفس کا سودا شیطان اور خواہشات سے کرتا ہے، یعنی شیطان اور خواہشات کے مطابق اپنا دن گزارتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ساری مخلوق کی نماز ہے، اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص اور توحید ہے، اور اللہ اکبر ایسا کلمہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا، یعنی میرا تابع دار بن گیا اور سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ فقر و فاقہ یا مقدمے میں پریشانی کے وقت
ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ کی پڑھیں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مصیبتوں کے 70 دروازوں میں بھی بند ہو گئے ہو تو سب کے سب دروازے اس کے پڑھنے سے کھل جائیں گے اور تم کو رہائی نصیب ہوگی، جن میں ادنا درجہ فقر و فاقہ کا دور ہونا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دولت مند سارا ثواب سمیٹ کر لے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتلاؤ، اگر کوئی آدمی دنیا کی ساری دولت جمع کر کے اوپر تلے رکھے، کیا وہ اس کو آسمان تک پہنچا دے گا؟ کیا میں تجھے نہ بتا دوں ایسا عمل جس کی جڑیں تو زمین میں ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں؟ صحابی نے عرض کیا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کر۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا کہ ایک دن سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوکھے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا تو اس کے پتے گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ کا پڑھنا گناہوں کو اسی طرح گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتوں کو ہوا۔ اے ابو درداء، ان کلمات کو قابو کر لے، اس سے قبل کہ تیرے اور ان کلمات کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے۔ یہی ہیں سدا رہنے والی نیکیاں، اور یہ ہیں جنت کے خزانوں میں سے بیش قیمت جواہرات۔ جہاں تک تجھ سے ہو سکے ان کو قابو میں کر لے، یعنی اچھی طرح سنبھال لے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سناتے تو فرماتے کہ ہاں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ کو اس قدر پڑھوں گا کہ نادان لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی غم، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو اور نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ صدقے دل سے ان مبارک کلمات کو پڑھے۔ انشاءاللہ ان مبارک کلمات کی برکت سے اس کی تمام غم، مصیبت اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔